میاں بیوی کے حقوق اسلام میں نہایت ہی واضح، متوازن اور محبت اور رحمت پر مبنی ہیں۔ قرآن و سنت نے ان تعلقات کو صرف ذمہ داریوں تک محدود نہیں رکھا بلکہ دلوں کو جوڑنے والا بندھن قرار دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بات کریں گے اس ویڈیو میں میاں بیوی کے حقوق پر۔ سورہ روم آیت نمبر 21 اس کا ترجمہ ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے بیویاں پیدا کیں تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی۔ نکاح صرف جسمانی رشتہ نہیں، روحانی سکون اور دل کا رشتہ ہے۔ محبت، رحمت، عزت اور برداشت اس رشتے کی بنیاد ہیں۔ ترمذی شریف میں حدیث ہے، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ بچوں کی تربیت میں شراکت، ایک دوسرے کا خیال رکھنا، صبر، برداشت اور ایک دوسرے کی کمزوریوں کو ڈھانپنا۔ اسلام نے شوہر کو قوام بنایا لیکن ظالم نہیں۔ لیکن آج کا شوہر اس بات کو کہاں تک سمجھتا ہے، یا شاید اس کو سمجھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتا، کیونکہ جب اسلام نے بیوی کو شوہر کا غلام نہیں بنایا تو وہ کیوں کر بیوی کو اپنا غلام بنا سکتا ہے۔ بیوی کو تابعہ کہا گیا ہے مگر غلام نہیں۔ یہ رشتہ محبت، ذمہ داری اور دین کا حسین امتزاج ہے۔ اگر انسان اس کو سمجھے تو اس رشتے میں بہت ساری خوبصورتی اور محبت پیدا ہو سکتی ہے، لیکن اس کے لیے ایک کا شوہر صرف گھر کا کفیل نہیں، وہ گھر کا امام ہوتا ہے، اور امام اگر دیانتدار ہو تو پیچھے کھڑی جماعت بھی سیدھے راستے پر چل پڑتی ہے۔ قرآن کہتا ہے، مرد عورتوں پر قوام یعنی نگہبان ہے۔ یہ قوام بننا دولت سے نہیں، دین سے ممکن ہے۔ اس کے لیے تقوی بہت ضروری ہے۔ جس گھر میں تقوی نہیں ہوتا وہاں پر اللہ کی رحمت بھی نہیں ہوتی۔ یہ جو بیویوں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مرد کو یعنی شوہر کو نگہبان بنایا ہے، تو اس نگہبانی میں اس کی بہت ساری ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، جہاں پر اس کو عورت کی یعنی بیوی کی ہر چیز کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ لیکن آج کا مرد وہ خیال رکھنے کی بجائے عورت کی ذمہ داریوں کو اپنے اوپر بوجھ سمجھنے لگتا ہے۔ وہ جو شوہر کی ذمہ داریاں ہیں وہ اس کی بیوی پر اس کا احسان بن جاتی ہیں، جا بجا اس پہ ناراض ہوتا ہے، بعض اوقات تو گالی گلوچ پہ بھی اتر آتا ہے۔ کیا ہمارے دین نے یہ شوہر کو سارے اختیارات دے رکھے ہیں؟ کیا یا وہ اپنے ان جو اللہ پاک نے اس کو عورت پہ نگہبان ٹھہرایا ہے، وہ اپنے ان اختیارات کا ناجائز استعمال کرتا ہے؟ ان چیزوں کے لیے آج کے مرد کو سوچنا ہوگا کہ وہ کہاں تک ٹھیک ہے اور کہاں تک غلط۔ اگر وہ نہیں سوچے گا تو پھر اللہ کی ذات تو بے نیاز ہے، اس کو تو انسان تو شاید بھول جاتا ہے لیکن میرا رب وہ کبھی نہیں بھولتا۔ گھر کا امام وہی بن سکتا ہے جو خود اللہ کا بندہ ہو، اور اللہ کا بندہ ہونے کے لیے عاجز ہونا بہت ضروری ہے۔ عاجزی اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ کسی کو جھک کر سلام کر لیں، کسی کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کر لیں۔ عاجزی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا رویہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا ہے۔ عاجزی بھی وہیں سے ہی شروع ہوتی ہے، آپ کے اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ باہر جو ہے انسان اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنے کے لیے، اپنے آپ کو بہتر ثابت کرنے کے لیے، لوگوں سے اپنا میل جول بڑھانے کے لیے تو وہ نرم رویہ اختیار کر سکتا ہے، لیکن گھر میں بیوی کو پتہ نہیں کیوں اپنی باندھی سمجھ کر، اپنی غلام سمجھ کر اس کا دل ہی نہیں کرتا اچھے طریقے سے بات کرنے کو۔ اس کا دل ہی نہیں کرتا کہ وہ خوش ہو کے اس سے بات کرے یا محبت سے اس سے بات کرے۔ کیوں اس کو لگتا ہے کہ میں اس سے اس طرح سختی سے بات کروں گا تو یہ میری بات زیادہ سمجھے گی،
حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ جتنی نرمی سے، جتنی محبت سے اپنی بیوی سے پیش آئے گا، وہ اس سے کئی گنا زیادہ اس کا آگے سے رسپانس دے گی۔ نرم مزاج اور عادل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ تو بہترین بننے کے لیے بہتر ہونا بہت ضروری ہے۔ تو بہتر آپ تب ہی بن سکتے ہو جب آپ کے اندر عاجزی ہوگی۔ مولانا رومی سے کسی نے پوچھا کہ مولانا صاحب، جو مرد عورت کو اپنی پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ مولانا کچھ دیر تو خاموش رہے، تو پھر انہوں نے کہا، جی ہاں، بالکل ٹھیک ہے۔ اب وہاں پہ جو لوگ بیٹھے تھے وہ بڑے پریشان ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ مولانا، ہم نے تو آپ سے اپنے ایک مسئلے کا حل پوچھا تھا، لیکن آپ نے تو وہ بات ہی ختم کر دی یہ کہہ کر کہ ہاں وہ ٹھیک ہے۔ کیا آپ ہمیں اس کا کچھ بتا سکیں گے کہ آپ کو کیسے لگا کہ وہ ٹھیک ہے؟ تو مولانا رومی نے فرمایا، انہوں نے کہا کہ ہاں، مرد اگر عورت کو اپنی جوتی سمجھے گا تو اس کو جوتی بنانے کے لیے خود پہلے پاؤں بننا پڑے گا۔ وہ خود پاؤں بنے گا تو اس کی بیوی اس کی جوتی بنے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میاں اور بیوی کو دونوں کو ایک دوسرے کے اوپر برابر کے حقوق دیے ہیں۔ تو جو لوگ اپنی بیویوں کو ملکہ بنا کر رکھتے ہیں تو وہ خود بادشاہ بنتے ہیں، تو وہ ملکہ بنتی ہے۔ تو جو لوگ اپنی بیویوں کو خدامہ یا غلام یا باندی یا لونڈی سمجھ کر رکھیں گے تو سوچو ان کا اپنا مقام کیا ہوگا۔ بیوی کو عزت دے، مان دے، اس سے مشورہ کرے، کیونکہ بیوی ہی ہے جو برے وقت میں اس کے کام آتی ہے، جو بیماری کے وقت میں اس کے کام آتی ہے۔ آپ کی بیوی ہی وہ آپ کا بہترین ساتھی ہے جو برے وقت میں آپ کو اچھا مشورہ دے کے اس برے وقت سے نکلنے میں مدد کرتی ہے۔ تو بیویوں کا سر کا تاج بنا کر رکھیے اور خود بادشاہ بن کر رہیے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اگلی ویڈیو میں ملیں گے۔ فی امان اللہ۔